آج ماہ رجب کا پہلا جمعہ ایک عظیم روحانی موقع ہے جس کا اہل ایمان مدتوں انتظار کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور جب اس میں جمعہ جیسا بابرکت دن آ جائے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور دعا کی طرف متوجہ کرتا ہے، کیونکہ جمعہ خود دعا کی قبولیت کا خاص وقت رکھتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے جمعے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اس دن تھوڑے سے عمل کو بھی بڑی قدر و قیمت عطا کی جاتی ہے، بشرطیہ کہ نیت خالص ہو اور دل عاجزی سے بھرا ہوا ہو۔ انگلیوں پر چند مرتبہ پڑھا جانے والا کوئی بھی مسنون ذکر یا دعا دراصل بندے کے یقین اور توکل کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی یقین دعا کو آسمانوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کا اصل راز الفاظ میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین، خشوع اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو یا تو قبول فرما لیتا ہے یا اس سے بہتر کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ رجب کے پہلے جمعے میں کی گئی دعا خاص طور پر رحمت الہی کو متوجہ کرتی ہے، لہٰذا اس بابرکت دن کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ اللہ کے حضور جھک جائیں، درود پاک کی کثرت کرے، اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کرے اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھے۔ ممکن ہے یہی پہلا جمعہ المبارک آپ کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص عمل کی محتاج نہیں، وہ تو صرف بندے کے سچے دل اور پکے یقین کو دیکھتی ہے۔ آج ماہ رجب کا پہلا جمعہ المبارک آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود رجب کے پہلے جمعہ المبارک کا شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ جمعہ المبارک آئے اور میں اللہ پاک سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں، کب یہ جمعہ المبارک آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ پہلے جمعہ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے، اسی لیے ماہ رجب کے پہلے جمعہ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ سال کے پہلے جمعہ المبارک کے دن، ماہ رجب کے پہلے جمعہ المبارک کے دن، یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے گا، کب نیا سال شروع ہوگا، سال کا پہلا جمعہ المبارک آئے گا۔ اور آج خوش قسمت ہے وہ انسان جسے ماہ رجب کے پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص، ایسا مستند وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کے پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کے پہلے جمعہ المبارک کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمانوں کو خوب برساتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اسے خوب پے در پے مال دولت ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا کہ جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعہ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کی فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ اللہ والو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر مقصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید،
لیکن یاد رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں کو جاگ لیں، جتنے مرضی تسبیحات وظائف پڑھ لیں، اعمال کر لیں، آپ کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ والو، اس لیے اگر کوئی بندہ سال 2025 میں غربت کا مارا، تنگ دستی کا مارا، بے بسی لاچاری مجبوریوں کا مارا بیٹھا ہے، اگر کوئی وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، جو پریشان ہیں، کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندشیں ہیں، ہر قدم پر مشکلات ہے، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے، پہلے جمعے ہی نصیب بدل جاتا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے انسان تو کہتا ہے کہ منہ سے نکلے تو پورا ہو جائے، لیکن آج واقعی ماہ رجب کا پہلا جمعہ اتنا قبولیت کا دن ہے، ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ واقعی اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ جملہ اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے لغوی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی، جن میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہے، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ پاک نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی، اور توبہ تمام مشکلوں سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیم، جس کو جو بہتر لگے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کی پہلے جمعۃ المبارک کے دن صبح فجر کی بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف آپ نے یقین، کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا، ورنہ پھر آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، نہ کسی حاجت کے لیے، نہ بیماری اور پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آج میرے بہن بھائی جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنوں جو دکھیاری ہیں، تھک چکی ہیں، پڑھ پڑھ کر گھر کے حالات سے اک چکی ہیں، اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے، رجب تیرا مہینہ ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما، اس سال کو ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا اور کامیابی والا بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، جو مانگو گے ایک دن کے اندر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ ہے۔ جب آپ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ پاک سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی وجہ ہے کہ اس وظیفے کی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ قبول کی گھڑیاں آئیں اور ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں ماہ رجب کا پہلا جمعہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود ہو جائیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں اور غیبی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائے۔ آپ نے 11 بار یہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اب رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ جس کی فضیلت برکت اتنی ہے کہ ماہ رجب کے پہلے جمعہ صرف 3 بار پڑھنے سے نصیب بدل جائے گا، بڑے سے بڑا مقصد، بڑی سے بڑی پریشانی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، رشتہ چاہتے ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں یا قرض سے نجات چاہتے ہیں تو یہ 3 بار پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، اولاد کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ جو لاکھوں کی ڈگری لے کر بیٹھا ہے، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ ماں پڑھ لے یا بچہ خود پڑھ لے، نوکری خود چل کر آئے گی۔ یہ عمل واقعی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا باسطو یا کریم۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی
آپ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا ایسا نام ہے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہر طرح کے چنگل سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ دشمن سے، نظر بد سے، جادو جنات سے، حسد کی نگاہوں سے یا کاروبار کی بندش سے حفاظت چاہتے ہیں تو یہ نام پڑھ کر دیکھیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہو جائے، میرے آقا میں تر جاواں۔ آج پھر موقع ہے ترنے کا۔ آپ نے یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو 2 بار ہو گیا۔ انشاءاللہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر کرم کی ایک نظر ہو جائے اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ آج یا باسطو یا کریمو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو چکا، اس کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جتنا ہو سکے مانگیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کریں۔ وظائف اللہ کو منانے کا طریقہ ہے اور دعائیں انعامات لینے کا وقت ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کر مصلی چھوڑ جاتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور ماہ رجب کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے کے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرنے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو ایک دن میں پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ کے اچھے دن آئیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کاروبار چل پڑیں گے اور گھر میں رحمتیں برسیں گی۔ یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔